السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاول العین، پہلی فصل آنکھ کے بیان میں۔ پیچھے بتایا تھا کہ چند فصلیں ہم بیان کریں گے جن میں چند اعضاء کا ذکر ہوگا کہ عام طور سے جن اعضاء کے ذریعے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ ثم علیک وفقک اللہ وإیانا بحفظ العین، ثم علیک بحفظ العین، پھر آپ پر ضروری ہے آنکھ کی حفاظت کرنا۔ وفقک اللہ وإیانا، اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آنکھ کی حفاظت کی توفیق دے۔ فإنہا سبب کل فتنۃ وآفہ، اس لیے کہ آنکھ ہر برائی اور آفت کا ذریعہ ہے۔ وَأَذْكُرُ فِي أَمْرِهَا ثَلَاثَةَ أُصُولٍ كَافِيَةٍ، اور میں آنکھ کے بارے میں 3 کافی اصول ذکر کروں گا جو کافی ہوں گے اس کے لیے جو ان اصول میں غور و فکر کرے گا آنکھ کی حفاظت کے بارے میں۔ احدھا، پہلا اصول ما قال سبحانہ، وہ ہے جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے مومنوں سے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَعْلَمْ أَنِّي تَأَمَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ، جان لیجئے کہ میں نے اس آیت میں غور و فکر کی۔ فَوَجَدْتُ فِيهَا مَعَ قِصَرِهَا ثَلَاثَةَ مَعَانٍ عَزِيزَةٍ، تو میں نے اس آیت کریمہ میں پائے مَعَ قِصَرِهَا، اس آیت کے اختصار کے باوجود، قصر قصور یقصور قصور، اور قصر مصدر ہے نا، مختصر ہونا۔ میں نے اس آیت کریمہ میں غور کیا تو میں نے اس میں اس کے اختصار کے باوجود 3 اہم معانی پائے۔ عزیز کا معنی قوی ہے نا، گراں، اہم معانی پائے، 3 اہم معانی پائے۔ تعدیب و تنبیہ و تحدید، یا تعدیب و تنبیہ و تحدید، ٹھیک ہے نا۔ یہاں مرفوع پڑھو اس لیے کہ ثلاثۃ معان عزیزۃ، یہ حالت نصبی میں ہے تو بدل تو ہے نہیں اس سے، ہے نا، یہ مرفوع ہے، یعنی احدھا، ان 3 معانی میں سے ایک تعدیب ہے، دوسرا تنبیہ ہے، تیسرا تحدید ہے۔ فَأَمَّا التَّعْدِيبُ، رہی تعدیب، فَقَوْلُهُ تعالی، تو تعدیب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اس آیت کریمہ میں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ امتثال امر السید والتأدب
بے ادب ہی، اور بندے کے لیے ضروری ہے آقا کے حکم کا بجا لانا، والتأدب بے ادب ہی، اور اس کے ادب سے آراستہ ہونا، تعدب ادب حاصل کرنا، بے ادب ہی اس کے ادب سے ادب حاصل کرنا، اس کے ادب سے آراستہ ہونا۔ وَإِلَّا فَيَكُونُ سَيِّئَ الْأَدَبِ، ورنہ وہ بندہ بے ادب ہو جائے گا۔ فَيُحْجَبُ، تو اس سے حجاب کر لیا جائے گا۔ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ فِي حُضُورِ الْمَجْلِسِ، تو اسے مجلس میں حاضری کی اجازت نہیں ملے گی۔ وَالْمُثُولُ بِالْحَضْرَةِ، اور بارگاہ میں اس کو باریابی کی اجازت نہیں ملے گی۔ مصول مثل الرجل بین یدیہ، آدمی کا کسی کے سامنے کھڑا ہونا، مثلا یمثل مثولا، ٹھیک ہے نا۔ والمصول فلا یؤذن له، تو اس کو اجازت نہیں ملے گی فی حضور المجلس، مجلس میں حاضری کی، اور حضور پر عطف ہے مصول کا، والمصول بالحضرہ، اور بارگاہ میں باریابی کی اجازت نہیں ملے گی، بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ففہم ہذہ نقطہ، تو اس نقطے کو سمجھیے، وتأمل ما تحتہا، اور اس کے اندر غور کیجئے، فإن فیہا ما فیہا، اس میں وہ ہے جو ہے، یعنی اس میں بہت اہم معانی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے، آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر تادیب ہے، نگاہیں پست رکھیں، اس کا ادب سکھایا گیا بندوں کو، ہے نا۔ وَأَمَّا التَّنبِیہُ، رہی تنبیہ اس آیت کریمہ کے اندر، فَقَوْلُهُ تعالیٰ، تو وہ اللہ کا یہ فرمان ہے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ستھرا ہے۔ وَيَنْطَلِقُ عَلَىٰ مَعْنَيَيْنِ، اور ازکا کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے۔ الاول ذالک اطہر لقلوبہم، پہلا معنی یہ ہے کہ ازکا لہم کا کیا معنی ہوگا، ذالک اطہر لقلوبہم، یہ ان کے دلوں کو زیادہ طاہر کرنے والا ہے، زیادہ صاف کرنے والا ہے۔ والزکاۃ الطہارہ، یہ معنی کیوں لیا، اس لیے کہ زکوٰۃ طہارت کے معنی میں ہوتی ہے، والتزکیۃ التطہیر، اور تزکیہ تطہیر کے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تزکیہ تطہیر کے معنی میں ہوتی ہے، یا تزکیہ کلمہ تطہیر کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا، ذالک ازکیٰ لہم کا، ذالک اطہر لقلوبہم، یہ ان کے دل کو زیادہ صاف کرنے والا ہے، کیا، نگاہوں کا پست رکھنا۔ والثانی ذالک انما لخیرہم واکثر، اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا، ذالک ازکیٰ لہم کا دوسرا معنی، ذالک انما لخیرہم واکثر، یہ ان کی بھلائی کو زیادہ کرنے والا ہے، واکثر، اور بڑھانے والا ہے۔ ذالک انما لخیرہم، یہ ان کی بھلائی میں اضافہ کرنے والا ہے، واکثر، اور یہ ان کی بھلائی میں زیادتی کرنے والا ہے۔ کیسے یہ معنی ہوگا اس کا، وَالزَّكَاةُ فِي الْأَصْلِ النُّمُوُّ، زکوٰۃ اصل میں نمو کے معنی میں، اور نما ینمو، نمون کا معنی کیا ہوتا ہے، زائد ہونا، بڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ فَنَبَّهَ عَلَىٰ أَنَّ فِي غَضِّ الْبَصَرِ تَطْهِيرَ الْقَلْبِ، تطہیر القلب انا کا اسم ہے، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ نگاہ پست رکھنے میں دل کو صاف رکھنا ہے، وتکثیر الطاعت والخیر، اور طاعت و خیر میں اضافہ کرنا ہے۔ نگاہ پست رکھنے میں کیا ہے، دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ دل کی صفائی، اور دوسرا طاعت و خیر میں اضافہ، کثرت۔ وَذَلِكَ أَنَّكَ إِن لَّمْ تَغُضَّ بَصَرَكَ، اور وہ اس لیے کہ اگر تو نے اپنی نگاہ پست نہ رکھی، وَأَرْخَيْتَ عِنَانَهُ، اور اپنی نگاہ ڈھیلی چھوڑ دی، تنظر الی ما لا یعنیک، کہ وہ پڑھے، کہ نگاہ پڑھے، کہ نگاہ دیکھے اس چیز کو، ما لا یعنیک، جو تیرے لیے فائدہ مند نہیں،
تیرے لیے نقصان دہ ہے. فلا یخلو من ان تقع عینک علی حرام، تو اس بات سے خالی نہیں کہ تیری نگاہ پڑے گی کسی حرام چیز پر. تو نے اگر اپنی نگاہ کو چھوڑ دیا کہ وہ کسی بھی چیز پر پڑے تو اب کبھی کس پر پڑے گی؟ وہ خالی نہیں، یعنی ضرور وہ پڑے گی، نگاہ پڑے گی علی حرام، کسی حرام چیز پر. فَإِن تَعَمَّدْتَ، تو اگر تو نے قصدن ڈالی ہے نگاہ حرام چیز پر، کسی کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالی، حرام ہے. فَذَنبٌ، تو یہ گناہ ہے، وَكَبِيرَةٌ، اور گناہ کبیرہ ہے. وَرُبَّمَا تُعَلِّقُ قَلْبَكَ بِذَلِكَ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ تو اپنے دل کو اس کے ساتھ متعلق کر لے گا. نگاہ پڑی پھر دل بھی اس کے ساتھ متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ فَتَحْلِكَ إِن لَّمْ يَرْحَمِ اللَّهُ تعالیٰ، تو ہلاک ہو جائے گا اگر اللہ رحم نہ فرمائے. فَلَقَدْ رُوِيَ، اس لیے کہ مروی ہے، روایت کیا گیا ہے، ان العبد لینظر النظرۃ، بے شک بندہ ایک نظر ڈالتا ہے، ینغلو فیہا قلبہ، جس میں اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. کما ینغل الادیم فی الدباغ، جیسا کہ کھال چمڑا دباغت میں خراب ہو جاتا ہے. نغلا ینغلو کا معنی فساد، خراب ہونے کے معنی میں. بے شک بندہ نظر ڈالتا ہے، ینغلو فیہا قلبہ، اس نظر کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جاتا ہے. کما ینغل الادیم فی الدباغ، جیسا کہ چمڑا دباغت میں خراب ہو جاتا ہے. لا ينتفع به ابدا، اس چمڑے سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ لا ينتفع به ابدا، اس چمڑے سے کبھی فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی وہ دل ایک نظر سے ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو کبھی درست کام میں، نیک کام میں استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. وَإِن كَانَ مُبَاحًا، ایک تو نظر پڑی ایسی چیز پر ہے نا جو حرام تھی، جس کو دیکھنا حرام تھا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ ایسی چیز پر نظر پڑے گی جس کو دیکھنا مباح ہے. وَإِن كَانَ مُبَاحًا، اگر وہ چیز ایسی ہو جس پر نظر پڑی ہے، مباح ہو اس پر نظر ڈالنا. فَرُبَّمَا یشتغل قلبک بہ، تو کبھی تیرا دل اس کے ساتھ مشغول ہوگا. فجاءک الوساوس والخواطر بسببہ، تو اس کی وجہ سے وسوسے اور خیالات آئیں گے تیرے پاس. ولعلک لا تصل الیہ، اور شاید تو اس کی طرف نہ پہنچے، یعنی ان خیالات کے مطابق عمل نہ بھی کرے، ہے نا. تو کم سے کم کیا خیالات کے مطابق عمل کرے گا تو گناہگار ہوگا ہی. خیالات کے مطابق عمل کرے گا، کام کرے گا، ہے نا، برا عمل کرے گا تو گناہگار ہوگا ہی. لیکن اگر تو نہ پہنچے، وہ کام نہ کر گزرے تو بھی نقصان ہے، صرف خیالات سے بھی نقصان ہے. وَلَعَلَّكَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، شاید تو اس کام کی طرف نہ پہنچے، نہ جائے. فَتَبْقَى مَشْغُولَ الْقَلْبِ، تو مشغول القلب رہے گا، یعنی تیرا دل ان خیالات میں مشغول رہے گا. منقطعا عن الخیر، اور خیالات میں مشغولیت کی وجہ سے بھلائی سے منقطع رہے گا، دور رہے گا. وَإِن كُنْتَ لَمْ تَرَ ذَلِكَ، اور اگر تو اس کو نہ دیکھتا، اگر تو اس کو نہ دیکھتا، دل جو مشغول ہے، اگرچہ اس عمل کو کیا نہیں لیکن دل اس کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے بھلائی سے تو دور رہا نا. اور اگر تو اس کو نہ دیکھتا، فقد كنت مستریحا عن ذلك كله، تو ان تمام چیزوں سے راحت میں رہتا. وفی هذا المعنى ذکر عن عیسیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی نبینا انہ قال، اور اسی مضمون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، مذکور ہے حضرت عیسیٰ سے، اللہ کے درود اور سلام نازل ان پر اور ہمارے نبی پر، کہ انہوں نے فرمایا ایاکم والنظرۃ، نظر ڈالنے سے بچو. ایاکم تحذیر کے لیے ہے نا.
فعل محذوف ہے. ایاکم والنظرتا، نظر ڈالنے سے بچو. فإنها تزرع فی القلب الشہوہ، اس لیے کہ وہ دل میں شہوت کی کاشت کرتی ہے. نظر ذرا یزرع بونا، کاشت کرنا، اس لیے کہ وہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے. وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، اور یہی کافی ہے، یہی فتنہ کافی ہے. لِصَاحِبِهَا، اپنے وہ نگاہ ڈالنے والے کے لیے، ناظر کے لیے یہی فتنہ کافی ہے. کفا بہا با زائدہ ہے اور ہا اس کا فاعل ہے کفا، ہے نا. یہی کافی ہے، یعنی یہ نظر ڈالنا کافی ہے. لصاحبہا، ناظر کے لیے، فتنتن، فتنے کے لحاظ سے، اس یہی ہے نا، ناظر کے لیے یہی فتنہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ کی طرح ترکیب ہوگی. وقال ذُنُّونِ رحمہ اللہ تعالی، حضرت ذُنُّون مصری نے فرمایا، نعمہ حاجب الشہوات غض الابصار، غض الابصار نگاہوں کو پست رکھنا. نعمہ حاجب الشہوات، کیا ہی بہترین شہوتوں کا پردہ ہے. نگاہوں کو پست رکھنا شہوتوں کا کیا ہی بہترین پردہ ہے. وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ، قائل نے کیا خوب کہا ہے. وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدًا، انت اذا ارسلتا، تو نے جب چھوڑ دیا، طرفک، اپنی آنکھ کو، رائدن، قائد بنا کر. رائد کا معنی قائد، جمع رادہ، جیسے قائد کی جمع قادہ. تو نے اپنی نگاہ کو جب قائد بنا کر چھوڑ دیا، لقلبے کا، اپنے دل کا قائد بنا کر چھوڑ دیا. یومن، کسی دن، اتعبت کل مناظرو، تو منظر تجھے مشقت میں ڈال دیں گے. اتعبا یتبع اتعاب، تھکا دینا، مشقت میں ڈال دینا. مناظر تجھے مشقت میں ڈال دیں گے. ایسے ایسے مناظر آئیں گے کہ جو تجھے پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. جب تو نے اپنی نگاہ کو اپنے دل کا قائد بنا کر چھوڑ دیا، کسی دن مناظر تجھے مشقت میں ڈال دیں گے. رأیت الذی لا کلہ انت قادر علیہ، رأیت الذی، تو دیکھے گا، الذی انت قادر علیہ، جس پر تو قادر نہیں ہوگا. لا کلہ، لا کلہ چونکہ پہلے ہے نا، اصل میں ہے لا کلہ علیہ، ہے نا. لا کلہ علیہ، اصل عبارت کیا ہے؟ لا علی کلہ، لا علی کلہ، لیکن لا کلہ کو پہلے کر دیا، علیہ کو بعد میں کر دیا، تو مجرور نہیں ہوگا نا، وہ مرفوع ہو جائے گا. رأیت الذی، تو نے دیکھا، تو دیکھے گا. لا کلہ، ایسی چیز کو، لا کلہ میں ہو ضمیر الذی کی طرف راجع ہے. تو ایسی چیزوں کو دیکھے گا کہ جن تمام چیزوں پر لا انت قادر، تو قادر نہیں ہوگا، علیہ، اس پر ہی ضمیر راجع ہے کل کی طرف. تو ایسی چیزیں دیکھے گا کہ ان تمام کے کرنے پر تو قادر نہیں ہوگا. ولا ان بعض ہی انتا صابرو، اور ان کی بعض اور بعض چیزوں پر تو صابر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، بعض چیزوں کو کرنے پر تو صبر نہیں کرے گا، یہ سوچے گا سبھی کروں، سب کر نہیں پائے گا، قادر نہیں ہوگا، اور بعض پر صبر نہیں کرے گا. تو نگاہ ڈالنا یہ مشقت کا باعث ہوا کہ نہیں ہوا؟ رأیت الذی لا کلہ انت قادر علیہ، تو ایسی چیزیں دیکھے گا کہ جن تمام کو کرنے پر تو قادر نہیں ہوگا. ولا ان بعضی انت صابر، اور نہ
ان بعض سے اور نہ ان تمام چیزوں میں سے بعض چیزوں پر تو صبر کرے گا۔ فَإِذًا لَمَّا كُنْتَ غَادًّا لِلْبَصَرِ، تو تب جب تو نگاہ پست رکھنے والا ہوگا، حافظا للعین، آنکھ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، لا تنظر الی ما لا یعنیک ولا یہمک، اور تو بے فائدہ اور ہے نا غیر اہم چیزوں کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ کنتا نقی صدر، تو صاف ستھرے دل والا ہو جائے گا، فارغ القلب، خالی دل ہوگا، مستریحن عن کثیر من الوسواس، بہت سارے وسوسوں سے راحت و آرام میں ہوگا، سالم النفس عن الآفات، آفتوں سے صحیح سلامت نفس میں ہوگا، متزایدن فی الخیرات، بھلائیوں میں زیادتی کرنے والا ہوگا، زیادہ بھلائیاں کرنے والا ہوگا۔ کنتا کی سب خبر ہے نا، کانا کی خبر، نقیہ صدر، فارغ القلب، مستریحن کثیر من الوسواس، سالم النفس عن الآفات، متزایدن فی الخیرات، سب کانا کی خبریں ہیں۔ فتنبہ لہذہ النکتۃ الجامعہ، تو اس جامع نکتے پر غور کر، اس جامع نکتے سے ہوشیار رہ۔ واللہ عز وجل الموفق بمنہ وفضلہ، اور اللہ عز وجل اپنے فضل و کرم سے توفیق دینے والا ہے۔ وامت تحدید، اس آیت کریمہ میں تحدید بتایا تھا کہ تحدید بھی ہے اس کے اندر۔ فقولہ تعالی، تو اللہ کا یہ فرمان ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ وقال تعالی، اور دوسرے مقام پہ ارشاد ربانی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور وہ چیزیں جو دل چھپاتے ہیں، جنہیں دل چھپاتے ہیں، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَكَفَى بِهَذَا تَحْذِيرًا لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور یہی کافی ہے، یہی تحذیر کافی ہے اس کے لیے جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے خوف کرے، جو اپنے رب کے مقام سے خوف کرے، اس کے لیے یہی تحذیر کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کاموں کو، تو ایسا کام کیوں کرے؟ وہ سوچے میں چوری کی نگاہ سے کسی پر نظر ڈالوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو یہاں بتایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا دیکھنا ہی ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے دوسری آیت کریمہ میں کہا کہ اللہ نگاہوں کی چوری، خیانت دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں دل چھپاتے ہیں۔ تو یہی تحذیر، اللہ نے یہ تحذیر فرمائی کہ تم جو نگاہوں سے خیانت کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے نا، اور دلوں میں جو چھپاتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تو یہی تحذیر، اللہ کی تحذیر کافی ہے لوگوں کے لیے۔ فہذا اصل واحد من کتاب اللہ عز وجل، یہ ایک اصول ہے اللہ کی کتاب سے، کلام الہی سے ایک اصول بیان کیا نگاہ کی حفاظت کے بارے میں۔ والاصل الثانی، اور دوسرا اصول، ما روینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، وہ ہے جو ہم نے روایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، النظر الی محاسن المرأۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، عورت کی طرف دیکھنا، عورت کے محاسن کی طرف دیکھنا، سہم مسموم، ایک زہر آلود تیر ہے، من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ عورت کے محاسن کی طرف دیکھا تو یہ کیا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے اپنا ایک زہر آلود تیر آپ کے سینے میں پیوست کر دیا ہے۔ فمن ترکہا، تو جس نے اس نظر کو ترک کیا، اذاقہ اللہ تعالی طعم عبادت تسرہ، اللہ تعالی اس کو عبادت کا ایسا ذائقہ چکھائے گا
تسرہ جو اس کے لیے باعث مسرت ہوگا. وَإِنَّ وِجْدَانَ حَلَاوَةِ الْعِبَادَةِ وَلَذَّةِ الْمُنَاجَاةِ مِنَ الْعَابِدِينَ بِمَكَانٍ، اور بے شک المناجات من العابدین، عابدین کی مناجات کی لذت اور عبادت کی، عابدین کی عبادت کی حلاوت کو پانا. وجدان مصدر وجد یجدو، عابدین کی مناجات کی لذت اور ان کی عبادت کی حلاوت پانا. بمکان، یہ ایک مرتبے میں ہے، اس کی ایک حیثیت میں ہے نا، ایک مقام میں ہے. کیا مطلب؟ عابدین کی مناجات کی لذت اور عابدین کی عبادت کی حلاوت پانا، اس کا بڑا اہم مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے وہ جس کو مل جائے. وَهَذَا شَيْءٌ مُجَرَّبٌ، اور یہ ایک تجربہ شدہ چیز ہے. عَلِمَهُ وَتَحَقَّقَهُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، اس کا علم حاصل کیا اور اس کی تحقیق کی ہے اس نے جس نے اس پر عمل کیا ہے. کس پر عمل کیا ہے؟ یعنی بری چیزوں کی طرف نظر ڈالنے سے جو بچا تو اللہ کی عبادت کا اس کو بہت زیادہ ذائقہ حاصل ہوگا اور لذت حاصل ہوگی. بڑا مرتبہ ہے اس کا، بڑا مقام ہے. لِأَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ النَّظْرِ إِلَى مَا لَا يَعْنِيهِ، اس لیے کہ جب وہ اس چیز کی طرف نظر ڈالنے سے باز رہے گا، لا یعنی جو اس کے لیے اہم نہیں، جو اس کے لیے بے فائدہ ہے. یجد لذت العبادت وحلاوۃ للطاعت، یجد لذت للعبادہ، وہ عبادت کی لذت پائے گا. وحلاوۃ للطاعہ، اور وہ بندگی کی شیرینی مٹھاس پائے گا. وللقلب صفوۃ، اور وہ دل کے لیے صفائی، دل کی صفائی پائے گا. لم یجدھا قبل ذالک، جسے کبھی نہیں پایا اس نے. والاصل الثالث، اور تیسرا اصول بتایا تھا، 3 اصول ہم آنکھ کی حفاظت کے بارے میں بیان کریں گے. اس میں سے تیسرا اصول یہ ہے، ان تنظر الی کل عضو من اعضائک یصلح لماذا، کہ تو ہر عضو کی طرف دیکھے، من اعضائک، اپنے اعضاء میں سے ہر عضو پر نظر ڈالے. یصلح لماذا، کہ وہ عضو کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے. اپنے تمام اعضاء میں سے ہر عضو کی طرف نظر ڈالے تو کہ وہ کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے. وَيُنْظَرُ لَهُ مَاذَا، لہو میں ہو ضمیر کل عضوین کی طرف راجع ہے. وَيُنْتَظَرُ لَهُ، اور اس عضو کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے. ماذا، کس چیز کا، اس عضو کے لیے کس چیز کا انتظار ہے. اپنے تمام اعضاء کو دیکھے، عابد تمام اعضاء کو اپنے دیکھے کہ ہر عضو کے لیے، ہر عضو کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس عضو کے لیے کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. فعلی حسب ذالک تصونہ، تو اسی کے مطابق تو اس کی حفاظت کرے. وتحفظہ، اور اس کی صیانت کرے. فالرجل للمشی فی ریاض الجنت وقصورہا، تو پیر جنت کی کیاریوں میں چلنے کے لیے ہے. وقصورہا، اور جنت کے محلات میں چلنے کے لیے ہے. بتایا تھا نا اوپر کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر عضو کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس عضو کے لیے کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو پیر جنت کی کیاریوں میں چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان میں چلنے کے واسطے ہے نا، اور جنت میں چلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اس عضو کے لیے. ٹھیک ہے نا. انسان جب موت کے بعد جب جنت میں جائے گا تو یہ زندگی میں اسی کا تو انتظار کرتا ہے کہ جنت میں جانا کب نصیب ہوگا. تو جب جائے گا تو پیر اس میں پیروں سے ہی نہ چلے گا. وَالْيَدُ لِكَاسِ الشَّرَابِ وَتَنَاوُلِ الْأَثْمَارِ، اور ہاتھ جام شراب کے لیے ہے اور پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے.
جنت میں لیٹا ہوگا، لیٹے لیٹے درخت کی ٹہنیاں کبھی نیچے آ رہی ہیں، بیٹھا تو پھر ہاتھ کے قریب آ گئیں، کھڑا ہوا اور اونچی آ گئیں، لیٹا پھر نیچی ہو گئیں، اٹھنے کی بھی حاجت نہیں، رنگ برنگ کے پھول اور پھل ہے نا، بغیر محنت و مشقت کے، بالکل ہے نا، سمجھ میں آتا ہے، بالکل جنتی کے منہ کے پاس ہوں گے، ہاتھ کے پاس ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، اسی طرح تمام اعضاء میں ہوگا۔ فَالْعَيْنُ إِنَّمَا هِيَ لِلنَّظْرِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانہ وتعالی، تو آنکھ صرف رب العالمین سبحانہ وتعالی کے دیدار کے لیے ہے، دیدار کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی کا انتظار ہے بندے کو کہ کب ہم آخرت میں جائیں گے اور پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہوگا۔ وَلَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ كَرَامَةٌ أَجَلُّ وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، اور دارین میں اس سے بڑی کرامت والی، شرافت والی، بزرگ و برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ فَحَقِيقٌ لِشَيْءٍ يُنْتَظَرُ وَيُرْجَى لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْكَرَامَةِ، تو اس چیز کے لیے لائق ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ یرجا لہو، اور جس کے لیے امید ہے، مثل هذه الکرامہ، اس فضیلت کی، تو وہ چیز جس کے لیے انتظار ہے اس فضیلت کا، اور اس فضیلت کی جس کے لیے امید ہے، اس چیز کے لیے مناسب ہے ان یصانہ، کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ چیز سے مراد آنکھ، ٹھیک ہے نا، وہ چیز جس کے لیے انتظار ہے، مثل هذه الکرامہ، اس جیسی فضیلت کا، شرافت کا، اور ویرجا لہو، اور اس جیسی فضیلت کی جس کے لیے امید ہے، اس چیز کے لیے مناسب ہے یوسانہ، کہ اس کی حفاظت کی جائے، ویحفظا، اور اس کو محفوظ رکھا جائے، ویعزو، اور اس کی عزت کی جائے، ویعزا ویکرما، اور اس کی عزت و کرامت کی جائے، اکرام کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ برائی کی چیزیں اس سے دیکھی جائیں۔ فَهَذِهِ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ إِذَا أَحْسَنْتَ التَّأَمُّلَ فِيهَا، تو یہ تین اصول ایسے ہیں جب ان میں تو اچھی طرح غور و فکر کرے گا، کفت کل معونۃ فی هذا الفصل، تو اس فصل کی دشواری سے وہ تین چیزیں تیری حفاظت کریں گی۔ کفت کا ہیا ضمیر کس کی طرف، کفت میں ہیا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اصول ثلاثہ، تو یہ تین اصول تیری کفایت کریں گے، المعونۃ فی ھذا الفصل، اس فصل کی دشواری سے تیری حفاظت کریں گے جب تو ان تین اصول میں غور و فکر کرے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ توفیق دینے والا ہے، وہو حسبی، اور وہ مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس جناب۔